بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے، فرمایا میں قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ صبح و شام اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کریں۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ محبت برا خطاب صرف اس امت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے تھے۔ یاد رہے کہ پچھلی امتوں کو کسی ایک کو بھی پورے مہینے کے روزے نہیں ملے، صرف اس امت کو عطا ہوئے، اور یہ خاص انعام و اکرام ہے کہ اللہ کریم نے اپنی پسندیدہ ترین عبادت یعنی جو روزہ ہے، پورے ایک ماہ کے روزے صرف اس امت کو عطا فرمائے۔ پھر اس روزے کی فرضیت کا مقصد بیان کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندہ سوچے کہ میں نے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے اس کا کیا حاصل ہے، تو مالک فرماتا ہے لعلکم تتقون، گویا اعلان ہو رہا ہے کہ تمہاری بھوک کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، یہ فائدہ تمہیں ہی ہے۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماہ شعبان کے اختتامی دنوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنے مبارک کلمات ملفوظات سے نوازا اور ایک حسین خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا۔ ہمارا جو آج کا عنوان ہے کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں، چند چیزیں تو اس حدیث شریف سے واضح ہو جائیں گی، آپ بھی انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ تھوڑا سا ایکو اور کم کر دیجئے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ فقال، ارشاد ہوا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے پاس عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ آپ خود غور کیجئے کہ جس مہینے کو حضور عظیم بھی فرمائیں اور برکت والا بھی فرمائیں، اس مہینے کی افضلیت کیا ہوگی۔ یعنی کائنات میں جو برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، اللہ یعطی انما انا قاسم، حضور فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ ساری کی ساری خیر اللہ نے اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں پہ رکھ دی۔ انا اعطیناک الکوثر، تو جن کے ہاں ہر برکت ہے اور ہر برکت تقسیم ہوتی ہے، اور شان والوں کو عظمتیں جن کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی ہیں، وہ جس مہینے کو عظیم فرمائیں اور برکت والا فرمائیں، کیا عظمت ہوگی، کیا برکت کا عالم ہوگا۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اب اس پہ غور کیجئے گا ذرا کہ مہینہ عظمت والا اور برکت والا ہے،
تو ساتھ ہی اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر، رمضان شریف میں یہ جو شب قدر ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور جب تیسرا عشرہ شروع ہونے لگا تو ترکی خیمہ تھا مسجد پاک میں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیمہ سے سر انور چہرہ پاک کی زیارت صحابہ کرام کو بخشتے ہوئے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو پہلے 10 دنوں میں تلاش کیا، یعنی راتوں میں، اور پھر دوسرے عشرے میں تلاش کیا، لیکن وہ پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں تھی۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو جس کا ارادہ ہو وہ میرے ساتھ اعتکاف پر بیٹھ جائے۔ یہ مفہوماً حدیث مکمل ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو اعتکاف پر بیٹھا جاتا ہے، یہ جو 10 دنوں کا اعتکاف ہے، اس کا ایک بنیادی مقصد شب قدر کو پانا ہے۔ یعنی 10 دن بندے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا کر بیٹھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گھروں میں ہوں اور خواب غفلت میں راتیں گزر جائیں، سستی کا شکار ہو جائیں۔ ہم بیٹھے ہی رب کے گھر پہ رہیں تاکہ شب قدر وہ پہلی طاق رات کو آئے یا دوسری کو آئے یا تیسری کو آئے تو ہم گلیوں بازاروں اور گھروں میں نہ ہوں بلکہ اپنے مالک کی چوکھٹ پر موجود ہوں۔ تو جس ایک رات کو پانے کے لیے 10 دنوں کا ٹھہراؤ ہے مسجد کے اندر، آپ اس رات کی قدر و قیمت کو دیکھیے کہ کیا ہوگی۔ اسی لیے اللہ کریم جل شانہ فرماتا ہے کہ یہ وہ شب قدر ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ قرآن شریف سارے کا سارا لوح محفوظ پر شب قدر میں اتارا گیا۔ طاق راتوں کو فضولیات میں نہ گزارا جائے بلکہ ان طاق راتوں کو رب کی عبادت میں گزارا جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کبھی کبھی شب قدر شب عید میں بھی ہوتی ہے، جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ رات ہے جس کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جنہوں نے کام پورا کیا بتاؤ ان کو کیا دینا چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا محنت کرنے والے کو اس کی اجرت تو پوری ملنی چاہیے۔ فرما گواہ ہو جاؤ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو وہ رات گلیوں اور بازاروں کو بھرنے کی رات نہیں ہے، وہ رات شاپنگ سینٹروں پہ جو بھرمار ہوتی ہے، مرد و عورت ان کا جو اختلاط ہوتا ہے، اونچی آواز میں جو ڈیک لگے اور گیت کی آوازیں کانوں کو کھا رہی ہوتی ہیں، یہ رات فضولیت کی فضولیات میں گزارنے کی رات نہیں، یہ رات تو محنت پانے کی رات ہے۔ اگر مزدوری شام 6 بجے تک ہوتی ہے تو 6 بجے کا ٹائم مزدور کو بڑا پسند ہوتا ہے کہ میں نے سارا دن محنت کی ہے، اینٹیں، ریت، بجری، مٹی اٹھا اٹھا کے میں سخت گرمی میں بھی بلائی عمارتوں پہ لے جاتا رہا ہوں، اس کو 6 بجے کا انتظار ہے کہ اس وقت مجھے آج کی دیہاڑی ملنی ہے۔ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دیہاڑی ملنے والی رات کو فضول کاموں میں مبتلا ہو گئے اور ان کو لغو اور بےہودہ کاموں کی نظر کر دیا۔ اور یہ بعض اعتکاف پر بیٹھے حضرات کو بھی شیطان پورا آمادہ ہوتا ہے کہ 10 دن رب کے گھر میں بیٹھ کر آیا ہے، اس سے باہر آتے ہی میں نے وہ کروا دینا ہے کہ سارے دنوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ تو ماہ رمضان جو گزارنا ہے اس میں حدیث شریف کے مطابق شب قدر کو ضائع نہ کیا جائے۔ اور کہنے والے نے کتنی پیاری بات کہی کہ اگر تو قدردان ہو جائے تو ہر شب ہی شب قدر ہو جائے گی۔ اگر قدردانی نہیں ہے تو پھر کیا ہے جناب کہ یہ رات بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جعل اللہ صیامہ فریدہ، اس کے روزے اللہ نے فرض کر دیے۔ ابھی ہم نے آیت بھی پڑھی، ماہ رمضان کیسے گزارے؟ تو اس کی پہلی جواب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر گزارے۔ روزہ وہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ روزہ کے علاوہ حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات،
تلاوت قرآن، دیگر معمولات خیر، سب کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ابھی ہم فجر پڑھ کے آئے ہیں تو عمومی طور پہ ہماری عوام بولی میں بھی کہا جاتا ہے 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ تو نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزے کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ پہلا ہی کلمہ سنیے، سمجھ آ جائے تو بولیے گا۔ اللہ فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے، ساری عبادتیں اس کے لیے، التحیات للہ، ساری تحیات اللہ کے لیے ہیں، ساری ظاہری باطنی پاکیزگی ہیں اللہ کے لیے۔ مالک ان تمام عبادت کے مجموعے میں سے روزے کے لیے فرماتا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور اجر کیا ہے؟ کہیں فرمایا جا رہا 10 نیکیاں، کہیں فرمایا 70 نیکیاں، کہیں 500 نیکیاں، کہیں 700 گنا ثواب زیادہ، کسی کے بدلے میں عرش کا سایہ مل جائے گا، کہیں ہے کہ ٹھنڈے جام پینے کو مل جائیں گے، کہیں ہے کہ جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ لیکن روزہ دارو سنو، مالک مہربان فرماتا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں آپ ہی اس کی جزا ہوں، میں آپ ہی اس کی، یعنی روزہ رکھنے والے کو اگر وہ اس کا حق پہچانے، حدیث شریف میں ہے جو روزہ رکھ کر بھی لغو، بے ہدا، فضول کاموں اور باتوں سے باز نہ آیا، اللہ کو اس کی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، اپنے ہاتھ پاؤں زبان کان وجود اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا۔ تو جو اس معنی میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس کو کیا مل گیا؟ اس کو جنت ہی نہیں ملی بلکہ اس کو جنت کا مالک مل جاتا ہے، اس کا قرب بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اور پھر روزہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جس نے بغیر عذر کے، بغیر مرض کے سر میں درد ہوا تو یہ عذر نہیں ہے، مجھے جی بھوک بڑی لگتی ہے، یہ عذر نہیں ہے، ایسا شدید مرض کہ بندے کی جان جانے کا خطرہ ہو اور یہ صرف اس کا اپنا ذاتی وہم نہ ہو، کسی مسلمان ڈاکٹر معالج نے اس کو یہ بتایا ہو، تو ایسی حالت میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ وہ مریض ہے، وہ بوڑھا شیخ فانی ہے، جس نے بغیر عذر مجبوری کے ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوڑا، حضور فرماتے علیہ السلام ساری زندگی کے بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ کتنا اجر، کتنا مقام ہے۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بھوکے رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک سمل پیدا ہوتی ہے ناگوار، کوئی بندہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن شاید آپ کے بولنے کا بھی اور اس بات کو قلب میں بسانے کا بھی موقع ہے۔ مہربان آقا علیہ السلام فرماتے ہیں افطار کے وقت روزہ دار کے منہ کی جو سمیل ہوتی ہے، جو بو ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو ماہ رمضان گزاریے روزہ رکھ کر، خدا را ان روزوں کو مت چھوڑیے گرمی کا بہانہ کر کے۔ گرمی تو قبر میں بھی ہوگی، کوئی وصیت کرے گا کہ مجھے قبر میں دفن نہ کرنا۔ گرمی تو حشر کے دن بھی ہوگی، یہ سورج جس کی پشت ہماری طرف ہے اس دن اس کا سیدھا منہ ہماری طرف ہوگا۔ اب یہ لاکھوں میل دور ہے، اس وقت صبا نیزے پر ہوگا۔ تو کون کوئی چھتری بنا لی ہم نے، کوئی صاحبہ تیار کر لیا حشر کے مجمع کے لیے کہ جو ہمیں صاحبہ مل جائے، چھتری مل جائے، چھتر چھایا مل جائے جس کے نیچے اس کی دھوپ سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن روزہ وہ ڈھال ہے۔ سماعت کیجئے گا حدیث مبارک، فرمایا روزہ سپر ہے۔ سپر کہتے ہیں ڈھال کو، کس چیز سے؟ ڈھال جب وار ہوتا ہے تو آگے ڈھال کی جاتی ہے۔ روزہ سپر ہے قبر کی گرمی سے۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ بات بہت بڑی ہے۔ روزہ سپر ہے قبر کی گرمی سے، روزہ سپر ہے دوزخ کی گرمی سے۔ علماء نے ایک روایت نقل کی کہ ایک آدمی کو دوزخ میں ڈالا گیا، جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں رہی بلکہ قریب جاتی اور بھاگ کے واپس پلٹ آتی ہے۔ داروغہ جہنم نے کہا تیرا کام جلانا ہے تو اس کو جلاتی کیوں نہیں؟ تو پتہ ہے دوزخ کی آگ نے کیا کہا؟ کہا اے داروغہ جہنم، اس کے منہ سے روزے کی بو آ رہی ہے، میں اس کو کیسے جلا دوں؟ تو اب کی یہ گرمی قبر کی گرمی سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ آج کی گرمی اگر حشر کی گرمی سے بچا لے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ بھائی کتنی بھی دقتیں کیوں نہ ہو، ہم ڈھونڈ ڈانڈ لیتے ہیں سائے کو، پرچھائے کو، ٹھنڈی جگہ کو تلاش کر لیتے ہیں،
لیکن قبر میں بھاگ کر باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں کہ قبر میں شدت اور حدت ہے ہم نکل جائیں اور کسی جگہ ٹھنڈی جگہ تلاش کر لیں، نہیں، اس کے لیے سامان یہیں سے کرنا پڑے گا۔ سلطان باہو رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جیندے کی جانن سار مویاں دی اے تے او جانے جڑا مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندا گردا ہو۔ وہاں پر کوئی پہلے سے انتظام نہیں، انتظام جیب خرچ یہاں سے کر کے لے جانا ہے، سہولتیں خود بخود وہاں پر فراہم کر دی جائیں گی۔ تو ماہ رمضان روزہ رکھ کے گزاریے، روزے کو کسی صورت بھی قضا نہ کیجئے، چھوٹے چھوٹے بہانے ہلکی ہلکی باتوں پر ان عبادات سے اور ان عظمت والی گھڑیوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، ماہ رمضان کی راتوں کا قیام نفلی عبادت ہے۔ حدیث میں جب لفظ قیام آئے تو اس سے مراد نفل پڑھنا ہوتا ہے۔ کیا پڑھنا ہوتا ہے جی؟ نفل پڑھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے نفلی عبادت ہے، اس سے مراد تراویح ہے۔ رمضان کیسے گزاریں؟ تراویح پڑھ کر 20 رکعتوں کا قیام۔ ہم جن کی 11ویں شریف کھاتے اور کھلاتے ہیں دلاتے ہیں وہ پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال روزانہ 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا۔ سبحان اللہ۔ ذوالنور مصری رحمۃ اللہ علیہ عید کی چاند رات کو بھی 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھتے نظر آتے سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں 60 قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قیام ایک ہے، یہ 20 تراویح کا قیام، اور ایک ہے قیامت کے 50,000 سالہ دن کا قیام۔ یہاں تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو نفلی عبادت ہے، بیٹھ کر بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض صورتوں کے اندر ثواب آدھا ملے گا، لیکن قیامت کے دن کون سی کرسی ہے، کون سی سٹنگ کی جگہ ہے کہ جہاں ہم بیٹھ سکیں؟ اگر آج تراویح کا قیام قیامت کے سخت قیام یعنی کھڑے ہونے سے بچا لے تو سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ کیا یہی معاشرہ نہیں جو ایک چائے کے کھوکے پر لگے ہوئے ٹی وی کی اسکرین میں میچ دیکھنے کے لیے 1.5 گھنٹہ کھڑا گزار دے اور اس کو خبر تک نہ ہو؟ لاری اڈے، بس سٹاپوں پر، مختلف مقامات پر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، ایک فلم کا سین، ڈرامے کا سین دیکھنے کے لیے رکا، 2 گھنٹے بیت گئے اور پرواہ نہ ہوئی۔ یاد آئے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توبہ کی توفیق کیسے ملی؟ عشاء پڑھ کے گھر سے نکلے اور گلی میں ایک عورت بالا خانے پر اس نے کھڑکی کھولی، یہ اس کو دیکھنے لگ گئے، وہ آپ کو دیکھنے لگ گئی۔ جوان تھے، بڑے خوبرو تھے، حسین و جمیل تھے۔ رات گزرتی گئی، احساس تک نہ ہوا، اچانک مؤذن نے اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن مبارک نے اپنے سر کو لایا کہ میں مغرب پڑھ کے آیا تھا کہ عشاء کی اذان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب مؤذن نے پڑھا الصلاۃ خیر من النوم تو دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے، اور پتہ پہلی بات اپنے آپ سے کیا کہی، عبداللہ مسجد میں نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو زیادہ دیر امام قرات کر دے تو تیری طبیعت پہ شاک گزرتا ہے، یہاں ایک فانی صورت میں ساری رات کھڑا رہا لیکن تجھے کھڑے رہنے کا احساس بھی پیدا نہ ہوا، چل کب تک یوں ہی بھٹکتا رہے گا؟ سچے مالک کے دربار پر چلتے ہیں جو حسن کا بنانے والا بھی ہے اور خود جمال والا بھی ہے۔ یہی ایک چیز، ایک عمل ان کی توبہ کا ذریعہ اور سبب بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تراویح نہیں پڑھ ہو رہی، مذاق کیا جا رہا ہے، مولویوں نے یہ دین کو اتنا تنگ کر دیا ہے۔ تراویح مولوی کی سنت نہیں، مولائے کل کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رہے روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کی عبادت ہے، اور تراویح ماہ رمضان کی رات کی عبادت ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، اور مجھے تو اب یہ کہتے ہوئے بھی عجیب محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 20-25 سال پیچھے جھانک کر دیکھتے ہیں، مناظرے ہو رہے ہوتے تھے، مباحثے ہو رہے ہوتے تھے، مجادلوں تک بات چلی جاتی تھی، ہمارے علماء تحریراً تقریراً ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہے، تراویح 20 رکعت ہے۔ ان محنتوں کا کیا فائدہ ہوگا کہ آج اپنوں نے تراویح سے رخ موڑ لیا، اور آج اپنے آتے نہیں، آ جائیں تو کوئی 6 پڑھ کے، کوئی 8 پڑھ کے، کوئی 10 پڑھ کے ٹوپی مسجد میں پھینک کر نکل جاتا ہے۔ تو یہ رات کی عبادت ہے، اور یہ سونے جیسی قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ عبادت کا سیزن ہے،
اس ماہ رمضان کو یوں گزاریے کہ ہماری تراویح کی نماز نہ چھوٹے، ہم اس سنت کو اپنے سینے سے لگا لیں، اس پر عمل اختیار کریں۔ اور یہ جو ابھی دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، روزہ اور تراویح، قیام، کھڑے ہونا، نوافل پڑھنا، حدیث شریف میں مضمون ہے کہ قیامت کے دن سونے کے، گولڈن کے دسترخوان بچھے ہوں گے، انواع و اقسام کے کھانے ان پر رکھے ہوں گے۔ یہ جنت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ میدان حشر کی بات ہو رہی ہے۔ اور کوئی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، آپ بھی سننا وہ اعلان کیا ہوگا۔ اعلان ہوگا، کدھر ہیں اللہ کی خاطر بھوک کاٹنے والے، کدھر ہیں اللہ کی خاطر پیاسے رہنے والے۔ کھڑے ہو جائیں گے روزہ دار۔ اور اب اگلا اعلان سننا وہ اعلان کیا ہوگا۔ فرمایا جائے گا، باہر نکلو مجمع حشر سے۔ مالک فرماتا ہے، دنیا میں میری خاطر بھوک کاٹی، دنیا میں میری خاطر پیاسے رہے ہو، یہاں کیوں بھوکے بیٹھے ہو؟ تمہاری روٹی لگ گئی ہے، کھانا کھل گیا ہے، رحمان نے تمہاری دعوت کی ہوئی ہے، لوگ حساب دیں گے، تم اللہ کی دعوت سے مستفید ہو جاؤ۔ تو اگر قیامت کی بزم میں یہ تھوڑی سی بھوک اور تھوڑا سا قیام ہمیں اس مہمان نوازی سے مستفید ہونے کا موقع دے دے تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے بلکہ بڑے فائدے کا ہے۔ تو ماہ رمضان شریف میں تراویح جو ہے اس کو ادا کریں۔ اور اس کے متصل ایک بات عرض کروں کہ ماہ رمضان کیسے گزاریں۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ آپ سب حضرات تقریباً جانتے ہوں گے کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور رمضان دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے، اور یہ دونوں کے بارے میں اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا۔ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ قرآن اور رمضان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ کہے گا، مولا میں نے اس کو خواہشات سے روکے رکھا، بھوک سے، پیاس لگی تھی، پانی نہیں اس نے پیا، خواہشات سے روکا۔ قرآن کہے گا، مولا میں نے اس کو مصروف رکھا، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں۔ اللہ فرمائے گا، کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے، مولا ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ خوشخبری کیا ہے؟ حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن اور رمضان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمایا جائے گا۔ بھائی آج ہم تراویح میں کھڑے ہو رہے ہیں تو کل ماہ رمضان ہمارے لیے کھڑا ہوگا، وہ ہماری سفارش کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ کم از کم ایک ختم قرآن ماہ رمضان میں کر لیجئے۔ دو حدیثیں سناتا ہوں ختم قرآن کی فضیلت پر۔ جانے جانا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث سناتے ہیں مجھے یاد آیا، حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے محدث و فقیہ تھے۔ ان کو بعد از انتقال کسی نے دیکھا خواب میں کہ وہ اپنی قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عرض کی، شیخ یہاں بھی قرآن؟ فرمانے لگے، جب دنیا میں ختم قرآن کرتا تھا تو رحمان کے حضور عرض کرتا تھا، مولا یہاں توفیق سے تیری عطا سے قرآن پڑھتا ہوں، کرم کر کہ یہ تلاوت کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی نہ چھوٹے، نہ ٹوٹے، قبر میں بھی قرآن پڑھوں۔ کہا رب نے میری عرض قبول کر لی اور اب میں اپنی قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ ایک وہ قبر ہے کہ مدرسے کے بچے بلا کر ان کا حصار باندھ کر وہ ہمارے کسی عزیز کی قبر پر یا ہماری قبر پہ قرآن پڑھیں، اور ایک قبر وہ ہے کہ جس میں ہم خود قرآن پڑھیں۔ کیا فرق ہوگا؟ کسی بھی عقل مند کے لیے یہ فیصلہ کرنا نہ تو مشکل ہے اور نہ ہی ناممکن ہے۔ تو قرآن پڑھا جائے۔ اور قرآن، دوسری حدیث سماعت کیجئے گا، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جب بندہ ختم قرآن کرتا ہے تو رب کریم کے 60,000 فرشتے، کتنے فرشتے جی؟ 60,000۔ آپ غور کیجئے، 60 بھی نہیں، 60 100 بھی نہیں، 60,000 ایک تعداد ہے۔ 60,000 افراد آج لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بھی جمع نہیں ہوتے، لیکن ادھر 30 سپارے بندے نے مکمل کیے، ادھر رب کی نوری مخلوق میں سے 60,000 فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اس قدر اجر و فضیلت کی بات ہے۔
سورہ یاسین پڑھیے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. اور فرمایا جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اللہ اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سورہ رحمان پڑھیے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے. یہ ہمارے ماشاءاللہ انتظام کرنے والوں نے بیگ پر ایک خوبصورت فلیکس لگایا، اس میں جگمگ کرتی ہوئی لائٹیں. کس لیے؟ ایک زینت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے. اسٹیجوں پر بکے ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، گلدستے ہوتے ہیں. یہ میاں چنو والے دیکھتے ہیں، میں بھی ہر سال آتا ہوں، ہمارے محترم الیاس بھائی کرواتے ہیں پیغام امام احمد رضا کانفرنس. وہ ڈیکوریشن آپ دیکھتے ہیں خوبصورتی، وہ زینت ہوتی ہے. اگر زینت کا مختصر شارٹ کٹ لفظوں میں آپ مطلب سمجھ گئے تو حدیث کا مفہوم سمجھیے. فرما ہر چیز کے لیے زینت ہوتی ہے. قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. سبحان اللہ کریم. قرآن کی زینت کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے. ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے. حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا اچھلنے لگ گیا. میں قریب گیا تو میں نے دیکھا ایک نورانی قندیل سایہ کیے ہوئے تھی اور میں رک گیا تو گھوڑا بھی رک گیا. میں نے پھر پڑھا تو وہ اچھلنے لگا. میرا چھوٹا بچہ سویا تھا، میں نے اس کو ہٹا دیا کہ کہیں اس کو اذیت نہ پہنچے. حضور یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب ذرا غور سے ایک سطر ہے اس کو سننا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے. ایک دفعہ میں نے اس عنوان پر مجھے یاد پڑتا ہے میں نے گزارش کی تھی کہ ہر گھر سے یہ شکوہ اٹھتا ہے، بے روزگاری کا، غربت کا، مہنگائی کا، ناچاکیوں کا، پریشانیوں کا، غموں کا، بیماریوں کا، تکالیف کا، رنج و غم کے، اندوہ کا. لیکن کبھی اس کے سبب پہ غور کیا؟ بے خودی بے سبب نہیں، غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. انڈیا کی فلموں ڈراموں کی صورتوں میں جب گھروں کے اندر بتوں کی پوجا کے منظر صبح و شام چلیں، مندروں کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دیں، مندروں میں پڑھے جانے والے مشرکانہ بھجن ہمارے گھروں سے ان کی صدا اٹھے، اور جس گھر میں 11 مہینے گزر جائیں نہ بیٹیاں قرآن پڑھیں نہ بیٹے قرآن نہ پڑھیں نہ گھر کے افراد پڑھیں، تو وہاں پر بے برکتی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پڑھیے سکینہ اترے گا، قرآن پڑھیے رحمت اترے گی. قرآن پڑھیے. قرآن والا فرماتا ہے کہ قرآن میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ہم جب شفا اور رحمت کی طرف نہیں جاتے تو قصور تو ہمارا ہے. تو ماہ رمضان یوں گزاریے کہ کم از کم ایک ختم قرآن ماہ رمضان شریف کے اندر ہو جائے، اور یہ تھوڑی سی کوشش سے حاصل ہو سکتا ہے. نیت کر لیں ہم سب کے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پھر ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریدہ فیما سواہ ومن ادى فریدہ فیہ کان کمن ادى 70 فریدہ. مفہوم ان کلمات کا پیش کر رہا ہوں. اس مہینے میں جو نفل پڑھتا ہے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے مثل ثواب عطا فرمایا جاتا ہے. نوافل، ایک چیز پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. نفل سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سنتیں فرائض کی حفاظت کرتی ہیں، واجبات کی حفاظت کرتی ہیں. ہمارے ہاں ایک لفظ بڑی شدت کے ساتھ زور پکڑ کر استعمال ہونے لگ گیا ہے، اور وہ لفظ بڑے تکلیف دیتا ہے، اور وہ لفظ ہے سنت ہی ہے. پڑھ لو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تاں بھی ٹھیک ہے، کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے. یہ ایک غلام کہہ رہا ہے، ایک عاشق رسول ہونے کا دعوے دار کہہ رہا ہے، ایک حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کے منہ سے یہ لفظ نکل رہے ہیں کہ سنت ہی ہے. جھوم جھوم کر یہ پڑھا حسنت جمیع خصالی ہی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ محبوب دی ہر ادائی بڑی سونی ہے. سبحان اللہ. اور جب عمل کی باری آئی تو یوں کہہ کر اگنور کر دیا کہ سنت ہی ہے. کیسے جرت ہو گئی ایک عاشق کی، ایک مسلمان کی، کہ جو اتنا دلیر ہو گیا کہ محبوب کی سنت کے بارے میں اتنا کہہ دے کہ سنت ہی ہے. ایک اللہ کے ولی امام غزالی نے لکھا ہے گھر سے نکلے
جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کے پاؤں ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت کہنے لگے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، آج مجھ سے وہ سنت رہ گئی، اس لیے مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کو کدو کے ٹکڑے سالن سے اٹھا کر شوق سے تناول فرماتے دیکھتے ہیں، تو حضرت انس کہتے ہیں اسی دن سے مجھے کدو محبوب ہو گیا۔ سبزیاں رغبت سے کھائی تو جاتی ہیں، پر سبزیوں سے عشق اور محبت نہیں ہوتے۔ پر حضور کے صحابی نے اس راز سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ جب محبوب من میں بس جائے تو محبوب کی ہر پیاری چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے ہم چھوڑتے جا رہے ہیں۔ عصر کی سنتوں کو دیکھ لیں، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے کتنے لوگ ہیں جو عصر کی سنتیں چھوڑتے ہیں؟ اور کیا ہمارے ذہنوں میں صرف یہی خیال نہیں بس رہا غیر موقدہ سنتیں ہیں؟ مانا یہ غیر موقدہ ہے، مانا کہ یہ فرض اور واجب کی طرح نہیں ہے، پر میرے اور آپ کے ماننے کے لیے یہ بھی تو کافی ہے کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سناؤں اس کی فضیلت، امید کرتا ہوں کہ ایک سطر کی حدیث پاک آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ فجر کی عصر کی سنتیں پڑھنے کا شوق بیدار ہو جائے گا۔ لو پھر سماعت کیجئے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے دعا کی قبول ہو گئی، حضرت نے دعا کی قبول ہو گئی، فلاں اللہ کا ولی میرے حق میں دعا کر دے قبول ہو جائے۔ حضرت بابا میاں چنو رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ گئے، فاتحہ ذکر درود کیا کہ ان کی نظر کرم پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ سب باتیں درست ہیں، پر جس کو رب کے حبیب رحمت کی دعا دے دیں تو ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم روز رحمت کی دعا کو زائل کر رہے ہیں، یعنی اس سے مستفید نہیں ہو رہے، اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ میں نے صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جمعہ کی سنتیں، جمعہ عبادت کا دن تھا، عبادت ڈے ہے جمعہ، عبادت ڈے، مدر ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے، جمعہ عبادت ڈے ہے، بندگی کا دن ہے۔ کائے کی چھٹی ہے؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ کیا ملے گا؟ ثواب ڈبل کر دیا جائے گا۔ اہمیت کیا ہے؟ جمعہ کے دن دوزخ کی آگ کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ کمال کیا ہے؟ خوبی کیا ہے؟ سنیں گے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جو ایمان کی حالت پر جمعے کے دن مرا، قبر کے اندر اس سے سوال نہیں پوچھے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو فتاویٰ میں 9ویں جلد میں نقل کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے، جو جمعے کے دن مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جمعہ کے ساتھ یہ ہمارا سلوک کیا؟ آ رہے تھے دوسری اذان پر چلے آگے، اب کیا ہوا؟ 2 فرض پڑے، ٹوپی پھینکی، وہ چونکہ جلدی میں تھے تو چپل اتارنے والی جگہ پہ یاد آیا کہ مسجد کی ٹوپی ہمارے ہمراہ آ گئی، اس کو اتار کر پھینک دیا اور نکل گئے۔ صاحب کیا ہوا؟ ہم جمعہ پڑھائے ہیں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ایک ایک کر کے عبادتوں سے یوں ہی جی چراتے رہے تو ایک دن مر جائیں گے، اور پھر ہاتھ ملنے کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر کوئی موقع نہیں دے گا کہ جاؤ نکلو، ہم تمہیں 1 سال اور دیتے ہیں، اور اب تم تہجد بھی پڑھ کے آنا تو روزے نفلی بھی رکھ کے آنا۔ اللہ فرماتا پھر ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے۔ تو یہ رمضان شریف کو ہم اپنے لیے بطور رہسل کر لیں کہ جو نمازوں کی سنتیں ہیں ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ سبحان اللہ۔ غیر موقدہ سنتوں میں عشاء کی سنتیں ہیں، عصر کی سنتیں ہیں، ان کو شروع کریں، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس چیز کا مہینہ ہے؟ کس چیز کا مہینہ ہے؟ بھوک لگی ہے، روٹی گھر پہ موجود ہے، نہیں کھائیں گے، کیا ہے؟ صبر ہے۔ پیاس لگی ہے، پانی موجود ہے، نہیں پیئیں گے، کیا ہے؟ صبر ہے۔ گرمی ہے، سردی ہے، روزہ رکھا، کیا ہے؟ صبر ہے، ضبط ہے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ کی مکمل توجہ ہو تو میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی مثال۔ ہماری زندگی میں بہت مثالیں ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے کفایت کر سکتی ہیں۔ ہمیں کسی شہر میں پہنچنے کی جلدی ہو، خدا نہ خاصہ کو ہائی کورٹ وغیرہ کا معاملہ ہو، وہاں کی تاریخ کا معاملہ ہو، اور ٹائم پر پہنچنا ہے کورٹ کچہری میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بس مل جائے اور اس بس پر بیٹھیں گے تو ٹائم پر پہنچ سکتے ہیں، 1 آدھا گھنٹہ پچھلے والی پر بیٹھے تو لیٹ ہو جائیں گے،
اور معاملہ خراب ہو جائے گا. اور جب ہم کنڈکٹر کے پاس گئے تو کنڈکٹر نے کہا کہ بھائی ٹاپے تے بہ کے جہاں پہنا ہے, سیٹ نہیں ملے گی. تو ہم کیا کریں گے کہ کوئی ایسی گل نہیں یار ہے, 2 گھنٹے کا سفر ہے, اوکھے ہو لیے پر ٹائم نہ ہوتے پہنچ جائیے. یہ اوکھیائی کیوں کاٹ لی, یہ مشکل کیوں سہ لی؟ اس لیے کہ آگے سہولت ملنے والی ہے. بس اسی سے سمجھ جاؤ. حضور فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ صبر کا مہینہ ہے. اور وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ, اور صبر کا ثواب جنت ہے. کوئی نہیں اوکھا ٹائم کر لیجئے, آگے جنت ہے. قبر جنت کا باغ بن جائے گا, پھر جنت کا داخلہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا. اتنی سی کوشش کر لی جائے. تو آگے سماعت فرمائیے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے. ارشاد فرمایا بشار المواساہ, یہ غمخواری کا مہینہ ہے. کس چیز کا مہینہ ہے؟ غمخواری کا. اگلے کلمات بھی ملا لے اور پھر اس پہ مختصر تشریح عرض کروں. ارشاد فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے. وَالشَّهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. مومن کا رزق ماہ رمضان میں کیسے بڑھتا ہے بھائی؟ یہ بات تو ہم سحری اور افطاری کے دسترخوانوں سے اندازہ کر سکتے ہیں. جو رونق برکت چہل پہل ماہ رمضان میں کچن میں ہوتی ہے وہ اور مہینوں کے اندر اس طرح کی چہل پہل نظر نہیں آتی. اور جس طرح پورے اہتمام کے ساتھ کھانے دانے سحر افطار میں ہوتے ہیں, 11 ماہ اتنے انتظام اہتمام ریگولر طور پر نہیں ہوا کرتے. تو ایک سیدھی سی بڑھوتی تو یہ نظر آ رہی ہے. فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اور پچھلی سطر کیا تھی؟ یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اگلی سطر کیا ہے؟ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اب اس سے اگلی سطر میں کیا ہے؟ من فطر فیہ صائما, جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے, کان لہ مغفرہ لذنوبہ, اس کی مغفرت کر دی جائے گی. سبحان اللہ, گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وعتق رقبتہ من النار, اور اس روزہ دار کو افطار کرانے والے کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. آواز تھوڑی ہے آپ کی میاں چنو والے. اور اگلی بات, ابھی یہ اجر کا پیمانہ ختم نہیں ہوا. پہلا گناہ معاف, دوسرا دوزخ سے آزادی, تیسرا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ, جتنا ثواب روزے دار کو ملا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو بھی ملے گا. پر یہاں روزہ دار جو ہے وہ خطرے میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھنے لگ گیا کہ میرا ثواب مائنس ہو جائے گا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمِن غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ, روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی. قلنا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے حبیب علیہ السلام, لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, حضور ہم میں سے ہر بندہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطاری کرا دے. یہ وہ لوگ تھے جن کے چولہوں میں 2 دن آگ نہیں جلتی تھی. ہماری طرح کی شاہانہ سحریاں اور افطاریاں ان گھروں میں نہیں ہوا کرتی تھی. اکثر تو وہ تھے جو کھجور پہ سحری, کھجور پہ افطاری ہوتی. آقا ثواب تو بڑا ہے لیکن ہم میں سے ہر کوئی روزہ دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا. حضور کا دریائے کرم اوج میں بھی ہے اور موج میں بھی ہے. اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. سنیے جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی عرض سن کر ارشاد فرمایا, یعطی اللہ ھذا الثواب, اور یہ ثواب تو اللہ اس کو بھی عطا کرے گا. من فطر صائما, جو روزہ دار کو افطاری کرا دے, علی ملقۃ لبن, ایک گھونٹ دودھ سے. سبحان اللہ. چلیے دودھ مہنگا ہے اس لیے آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے, ظاہری بات ہے 1 کلو اتنا مہنگا ہے تو گھونٹ تو مہنگا ہے ہی ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ایک دودھ کے گھونٹ سے جو روزہ افطار کرا دے اس کو بھی ملے گا. او تمرۃ, یا کھجور سے کرا دے, کھجور بھی مہنگی ہے. آگے سنیے. او شبۃ,
سبحان اللہ یا ایک پانی کے گھونٹ سے کسی کو روزہ افطار کرا دے، یہ ثواب اللہ اس کو بھی دے گا۔ اور اگلی بات سماعت کیجئے گا، ارشاد فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، جو پیٹ بھر کے روزہ دار کو کھلا دے، سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَوْضِي، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اور جو میرے حوض کوثر سے پیلے گا، شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ، پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب رمضان کیسے گزارے، حدیث کے اس حصے میں ہمیں چند چیزیں مل گئیں۔ یہ غم خاری کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ بھائی؟ بولیے گے تھوڑا سا؟ غم خاری۔ افطار پارٹیاں ہمارے یہاں عام ہیں، 100 بندہ بلایا، محتاط اندازے کے مطابق 70 کا روزہ نہیں، اور جنہوں نے افطار ڈنر رکھا وہ تو روزہ رکھیں گے ہی نہیں الا ماشاء اللہ، اس لیے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو سارے انتظامات کیسے کریں گے، ارینجمنٹ کیسے کریں گے۔ ان باولوں کو کون سمجھائے کہ کملیو، روزہ افطار کروانا فرض نہیں تھا بلکہ روزہ رکھنا فرض تھا۔ نہیں جی آج اتنے مہمان آ رہے ہیں، مجھ سے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اس مہمان نوازی پہ کیا اجر کہ جس سے آپ خود روزے سے محروم ہو گئے، روزے کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات، پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے۔ افطاریاں ہمارے ہاں ایک فیشن کا روپ دھار چکی، ہاں بھئی آج تیرے یہاں افطاری ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ہنس کے کہہ رہے ہیں، اور ہنسی کے پیچھے کیا ہے کہ دونوں گھروں کا روزہ نہیں ہے، لیکن مال شام کو بیٹھیں گے، کھانا دانا چلے گا۔ ان سارے جھمیلوں میں، ان ساری رونقوں اور ہنسیوں کے پیچھے محلوں کے غریب گھروں کی چھتوں کے نیچے کچھ سسکیاں بھی ہوتی ہیں جو چولہے کے آنگن میں دبی کی دبی رہ جاتی ہیں۔ کچھ یتیم بیٹیاں، کچھ یتیم بچے بیوہ ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ ماں ہم کب شکنجین پیئیں گے، ہم پکوڑے سموسے کب کھائیں گے، ہمیں فروٹ چاٹ کب ملے گی، ہمیں وہ پرتکلف کھانا کب ملے گا۔ اور دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اپنے اس پیسے کو ماد رسموں کی نظر کر کے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کیسے گزاریے؟ مدینے کے چاند فرماتے ہیں غم خاری کر کے گزارو، غریب پروری کر کے گزارو، حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کر کے گزارو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے جائز کام کی مدد، ہیلپ میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ میں کسی کے کام کے لیے تگو دو کرنے لگا، دوڑ دھوپ کرنے لگا تو فائنل نہیں ہے کہ وہ کام ہو جائے گا، پر جس کی مدد رب کرے سبحان اللہ، برکت ہوگی کہ نہ ہوگی۔ رمضان شریف کے لیے جہاں اتنا سامان خریدا ہے، ان نمود و نمائش کی افطاریوں کا پیسہ راشن کی صورت میں ان غریب گھروں میں پہنچا دیجئے کہ جو روزہ رکھتے ہیں پر ان کے پاس پرتکلف یا پیٹ بھر کر کھانے والی چیزوں کا اہتمام اور انتظام نہیں ہوتا۔ آج بھی کتنے مزدور ہیں جو صبح آتے ہیں اور شام کو خالی گھروں میں پلٹتے ہیں کہ آج انہیں کام نہیں ملا۔ ایسے لوگوں کی مدد کیجئے، خصوصاً اس مہینے میں ایسے لوگوں کی مدد کیجئے۔ اور اس لیے سرکار فرماتے یزاد فیہ رزق المومن، تگڑا ہو، ہمت کر، دل کو کمزور نہ کر، رزاق حقیقی نے اس مہینے میں تیرا رزق بڑھا دیا ہے، اب اس بڑے ہوئے رزق میں غریبوں کی مدد کر، ان کی ہیلپ کر۔ یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے کہوں گا، مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات سورہ نور جن کی تقدیس کی گواہی دیتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ سرکار مجھ سے فرماتے تھے عائشہ جب سالن پکایا کرو تو شوربہ بڑھا لیا کرو اور 1-2 پیالی پڑوسیوں کو دے دیا کرو، اس سے ان کا دل خوش ہو جایا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جو سالن باسی ہو گیا اس کو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا کہ اب اس کا بوجھ ہماری فریج برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پیاری چیز، محبوب چیز، مرغوب چیز، پسندیدہ چیز، فیورٹ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ شکر کی بوریاں منگوا کے شکر بانٹا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت
کہیوں بھی آپ بانٹ سکتے ہیں، چاول بھی بانٹ سکتے ہیں، دالیں بھی بانٹ سکتے ہیں، یہ شکر ہی منگوا کے کیوں بانٹتے ہیں؟ کہ مالک فرماتا مما تحبون، جڑیاں تانوں پسند ہے اور مجھے شکر بڑی پسند ہے، اس لیے میں اپنی فیورٹ چیز اللہ کے نام پہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ مدد کیجئے خالق کائنات کی مدد کے بھروسے پر، اس یقین کے ساتھ کہ وہ محروم نہیں فرمائے گا۔ ابھی چند دنوں کے بعد عید کی شاپنگ شروع ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کیسے گزاری ہے؟ اپنی اس شاپنگ میں بھئی 4 بچے تھے، 4 بچوں کے لیے جوتی کپڑا لگدا سب خریدا، 5 ہوتے تو 5 کے لیے نہ لیتے؟ سوال کر رہا ہوں آپ سے میاں چنو والوں، 5 بچے ہوتے تو 5 کے لیے نہ لیتے نا؟ تو بھائی یہی سمجھ لیجئے کسی یتیم کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لیجئے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے علاقے کے افراد میں۔ کوئی دیکھیے کوئی غریب گھرانہ ہو تو اپنے 5 یا 6 بچے ہوتے تو ان کے لیے بھی کپڑا لے لیتے، ان کے لیے بھی جوتی لے لیتے۔ تو اب وہ چوتھے تک تو اپنے تھے، 5ویں اور 6ٹھے پر حسنین کریمین کے نام پر، سبحان اللہ، کتنی کمزور آواز آئی ہے، حسنین کریمین کے نام پر، حسنین کریمین کے نانا جان کی نگاہ کرم کو پانے کی امید پر، اپنی ان خرچ اخراجات کے اندر ایک حصہ ایسے مستحق حضرات کا رکھ لیجئے، رمضان شریف یوں بھی گزارا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دل کو، وہ کیا کہا تھا شاعر نے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ صرف اٹھنے کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، ایک جذبے کی ضرورت ہے، یہ کر لیں تو پھر کرم ہی کرم ہے۔ ابھی 3 رمضان کو سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نقیہ تقیہ زکیہ عابدہ صالحہ شاکرہ مخدومہ کریمہ حضرت بطور زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کا یوم وصال شریف گزرا۔ مخدومہ کائنات کے لیے گھر کی چیز بیچ کر انار خریدا تھا مولا مشکل کشا نے، اور راستے میں ایک بھوکے نے سوال کیا، علی 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دے۔ مولا علی نے وہ انار اللہ کے نام پہ دے دیا، اور کر کے کیا آئے تھے؟ گھر کی چیز بیچ کر۔ اور مخدومہ ان دنوں علالت میں تھی، تو گھر آتے ہیں اور آ کر جب حسنین کریمین کی والدہ مائدہ سے فرمایا، وہ انار جو میں آپ کے لیے لا رہا تھا اللہ کے نام پر کسی نے مانگا، اس کو دے دیا۔ اب مخدومہ کا جواب سننا، اور میں آپ سے کبھی بھی اس پر نہیں کہوں گا کہ آپ بولیں کہ نہ بولیں، اس کو دل میں بسائیں۔ مخدومہ کائنات نے کہا، مولا تیرا شکر ہے کہ جو انار میرے لیے آ رہا تھا وہ تیرے نام پر کسی بھوکے کے کام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماہ رمضان میں یہ جذبہ، کھاتوں کو تو سب کھلاتے ہیں، لطف یہ ہے کہ ان کو کھلائیے کہ جن کو کوئی عزت سے کھلاتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 14ویں صدی کے مجدد شاہ امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کا وصیت نامہ پڑھیے۔ آپ اپنی وصیت نامے میں لکھواتے ہیں کہ میرے قول ساتے چہلوں میں جو فاتحہ میں کھانے پکائے جائیں وہ بریلی کے امیروں کو نہیں بلکہ بریلی کے غریبوں کو باعزت طریقے سے بٹھا کر کھلایا جائے، کہ یہ حق ان غربا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہلم موقع آئے معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو فیشن میں بدل دیا، افطار ڈنر آئے ہم نے اس کو رکھ رکھاؤ کی نظر کر دیا۔ کوئی کام تو ایسے ہم لے آئیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، جو مالک کی رضا کے لیے ہوں۔ تو کھاتوں کو تو سب کوئی دے رہا ہے، ان کی طرف ہاتھ بڑھائیے کہ جن کی طرف کو نظر نہیں اٹھاتا۔ اور مجھے یاد آ گیا ایک اللہ کے ولی تھے رحمت اللہ علیہ، وہ روٹی سالن بیچا کرتے تھے۔ آپ بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے میاں چنو والوں؟ آپ سمندری سے تو نہیں آئے، یہیں رہنے والے ہیں نا؟ وہ اللہ کے ولی رحمت اللہ علیہ تھے، وہ روٹی سالن بیچتے تھے۔ اب بڑی عجیب بات ہے اور بلکہ بڑی پر لطف بات ہے کہ وہ کھوٹا سکہ جو بازار میں نہیں چلتا تھا، اب نوٹ ہوتے نا تو اس کا ایک نمبر کٹا ہوا تو دکاندار کہتا بھائی دے نمبر نہیں پورے، تو وہ نہیں لیتے۔ وہ کئیوں کو پتا ہوتا، کئیوں کو نہیں پتا ہوتا بینک سے تبدیل کروانے کا۔ تو اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی بڑا کھوٹا سکہ ان کو دے دیتا، تو وہ دیکھ لیتے کہ کھوٹا ہے، واپس نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پورا سالن روٹی جو بنتا تھا اتنے پیسے کا وہ اس کو دے دیتے تھے،
اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ سبحان اللہ کہنے کی ہے، انہوں نے گھر میں ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، جتنے کھوٹے سکے ہوتے تھے وہ اس میں ڈال دیتے تھے، یعنی آگے وہ اس کو چلاتے نہیں تھے کہ کسی کو گیڑا شیڑا دے کے چلا دے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس اللہ کے ولی کے انتقال کا وقت آ گیا، ہائے ہائے ہائے، پتہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مٹکا انڈیلا، کھوٹے سکوں کا ڈھیر تھا، اور الٹ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا مہربان مجھے پتا تھا یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ نہیں چلیں گے، تیرے بندوں سے میں لیتا رہا، صرف اس امید پر کہ ان کو میں نہیں دوں گا تو پھر یہ کوئی اور تو سکہ چلائے گا نہیں، دیکھ تیرے بندوں سے میں نے کھوٹے سکے وصول کیے، آج ایک کھوٹا سکہ تیرے پاس آ رہا ہے، میں تو ان کو چلاتا رہا، کیا میرے جیسے کھوٹے سکے چلنے کی تیرے دربار میں بھی کوئی گنجائش ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بھرے ہوئے کو سب بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر توجہ کیجئے کہ جہاں کوئی توجہ نہیں کرتا۔ اللہ کے جو مخلوق ہے اس مخلوق پر شفقت اور رحمت کے بازو وسیع کیجئے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق۔ شب معراج آنے جانا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت میں جدھر چاہتا ہے دوڑا پھرتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، ایک ہوتا نا درجہ بندی ہے، تم یہیں رہ سکتے ہو اگلے درجے میں نہیں جا سکتے، وہ جدھر چاہتا ہے دوڑا پھرتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جبریل پاک سے فرمایا اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، عرض کی آقا ایک درخت لوگوں کی راہ میں رکاوٹ تھا، اس نے پوری محنت کر کے کاٹ کے راستہ کھول دیا کہ اللہ کی مخلوق کو آمد و رفت میں آسانی رہے۔ جب یہ مر گیا تو مالک نے فرمایا اس نے میرے بندوں کی راہ سے رکاوٹ دور کی ہے، ہن میری جنت اے واسطے رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اپنے رزق حلال سے ہیلپ کیجئے، مدد کیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس دور کے اندر غربت کی کہانیاں محلوں میں رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کی توفیق دے اور ہمیں ہماری مدد فرمائے کہ ہم آگے کسی کی مدد کر سکیں۔ حدیث شریف اپنے اختتامی مرحلے میں ہے اور ابھی 1 گھنٹہ بھی گفتگو کو پورا نہ ہوا، غالباً میری گھڑی بتا رہی کہ 10 منٹ شاید باقی ہیں، تو یہ آخری 2-3 سطریں اس حدیث پاک کی وہ سماعت کر لیجئے۔ ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت ہے۔ کیا دن ہے جی؟ تو اللہ سے رحمت مانگی جائے، 5 نمازوں کے بعد دعا مانگی جائے۔ بھئی یہ جو دعا مانگتے مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو یہ دعا ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے، یہ اپنی دعاؤں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عمرے پر جو طواف کے دوران دعائیں پڑھتے ہیں، صفا مروہ میں صحیح کے بیچ جو دعائیں پڑھتے ہیں یا دیگر مقامات پر، ایک بات یاد رکھنا، وہی دعائیں اثر انگیز ہوتی ہیں کہ جس کا معنی بھی ذہن میں حاضر ہو کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، وگرنہ صرف رٹا رٹایا تو رٹا رٹایا ہوتا ہے، سمجھ آنا چاہیے کہ ہم کیا مانگتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے پہلے 10 دن کیا ہیں؟ رحمت ہے، اور پھر فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیان والے یعنی جو اگلا عشرہ شروع ہوگا یہ مغفرت کے 10 دن ہیں، اور وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے جو آخری 10 دن ہیں وہ دوزخ سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ آپ دیکھیں کیسا حسین ترتیب ہے، کیسے رحمت کے آپشن کھلے ہوئے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں رحمت لوٹو، اگلے 10 دنوں میں مغفرت کی خیرات پاؤ، اس سے اگلے 10 دنوں میں دوزخ سے رہائی مانگو۔ اور یہ جو دوزخ سے رہائی ہے، دوزخ سے جو رہائی ہے، اس کے لیے بہترین دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم دی ہے ماہ رمضان کیسے گزارے میں ایک نسخہ اور، کہ 2 چیزیں اپنے رب سے مانگو جس سے تم بے نیاز نہیں ہو، ایک اپنے رب سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا اپنے مالک کے حضور دوزخ سے پناہ طلب کرو کہ وہ مہربان ہمیں
آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور پھر فرمایا، آخری سطر ہے اس کی، ماہ رمضان میں کیا کریں، ایک اور کام آ گیا اس خطبے میں، اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ، جو اپنے ماتحت اپنے غلام پر اس مہینے میں رعایت کرے، تخفیف کرے، کنسیشن کرے۔ اس کی تشریح یہی ہے، یہاں مملوک کا لفظ ہے، اس وقت آقا اور غلام کا معاملہ چلتا تھا، اب منڈیوں میں تو غلام بکتے نہیں، اب ماتحتی میں کام آ گیا، مل کارخانے فیکٹری والا ہے اس کا ملازم، دکاندار ہے اس کے ملازم، تو یہ ماتحت جو ملازم ہیں، جو ورکر ہیں، جو کام کرتے ہیں، ہوٹل والا ہے، چائے والا ہے، مختلف دکانوں والے ہیں، کسی کو ویٹر بنایا ہوا ہے، کسی کو جھاڑو پہ لگایا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہیلپر ہیں، تو جو ان ملازمین میں سے روزہ رکھتے ہیں تو مالک کے دکان، مالک کے فیکٹری ان سے آدھا کام لے لے، اور ساتھ یہ کہے کہ پیسے تینوں پورے دواں گے، پتر روزہ نہیں چھڑنا۔ اب اس میں میرا ساتھ سبحان اللہ میں کون دے سکتا ہے، دور ایسا آ گیا ہے، کیونکہ اب تو سیٹھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ سانو گناہگار نہ کریں، تمہیں پتہ ہے یہ سیزن کے دن ہے، اب جیسے جیسے دن بڑھ گئے، چوڑیوں والوں کے، مہندی والوں کے، کپڑے والوں کے، جوتیوں والوں کے، سلائی کڑھائی والوں کے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب مصروفیات بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ مٹھائی والے آ گئے تو اب کریانے والے آ گئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی عید سے ماہ رمضان سے ریلیٹڈ یہ جتنے بھی کام ہیں پھر عروج پر ہوتے ہیں، رش بڑھ جاتا ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں سیٹھ صاحب اپنے ملازم سے، سانو گناہگار نہ کریں، رش بڑا ہونا ہے، اسی تینوں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہم نے کہہ بھی دیا، کہیں گے نہیں لیکن ہم نے کہہ بھی دیا، ہمارے اشارے کنائے میں ہی سب کچھ سمجھ جاؤ، یہ ہمارا تصور ہے۔ جبکہ کرنے کا کام کیا ہے، پتر روزہ نہیں چھڑنا، کام اندے رہندے نے، مالک دا کام نہیں چھڑنا۔ میرا حافظہ صاحب دے رہا تھا، امام غزالی نے لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، برد صالح تھا، اس نے ملازمت اختیار کری، طے ہوا اجرت، اس نے کہا 2 وقت کی روٹی، رہنے کی جگہ، اور ایک بات، جب فرض نماز کا وقت آ جائے میں تیرا غلام کوئی نہیں، نماز مالک کی پڑھنا۔ شیر صاحب نے اس کو بڑے بڑے کمرے دکھائے، نوجوان نے ٹوٹا کمرہ پسند کر دیا، صبح و شام ڈیوٹی پوری دیتا، نمازوں میں پھر پوچھتا، اس پہلے سے کہتا، نمازیں پڑھتا۔ ایک دن اس کی بیوی جو تھی اس کے کمرے کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ اس کے کمرے سے نور نکل رہا ہے، دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو وہ سجدے میں گرا ہے، مکان کی چھت، کمرے کی چھت شق ہے، اور ایک قندیل اس کے کمرے میں آویزاں ہے جس سے کمرہ روشن ہے، اور وہ سجدے میں گر کے کہہ رہا ہے۔ آپ ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا تھا، میرے مولا، میرے مالک، معاف کر دے، دن کو میں نے اس کے کام کرنے ہوتے ہیں، وگرنہ دن کے وقت بھی تیرے حضور سجدے میں پڑا رہا، تیری عبادت میں رہا، مولا میں جب اس کا کام ختم کر دیتا ہوں تو تیرے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، میں نے رات تیرے لیے ہی رکھی ہے کہ صرف تیرے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں، دن والی معافی دے دے۔ نمازیں وہ پڑھ رہا ہے تو بی بی بھاگی گئی اپنے شوہر کے پاس کہ دیکھو تم وہ کیا معاملہ ہے۔ جب اس نے بھی دیکھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے، دروازہ کھولا، نوجوان نے آہٹ سنی تو سجدے سے سر اٹھایا، اور دونوں نے معافی مانگ کر ہاتھ جوڑ کے کہا، میاں وہ جو روٹی طے تھی وہ بھی ملے گی، اور بھی جو کہو وہ ملے گا، یہ کمرہ دے رہا ہے، اللہ اللہ کرتا رہے، ہم تو اس سے کام نہیں لیں گے۔ پتہ ہے آگے کیا ہوا؟ اب یہ اگلا جملہ ملازموں کے لیے کہ وہ بھی ڈنڈی نہ ماریں، جھوٹ کا سہارا لے کر کام کی رعایت پا کر یہ نہ ہو کہ روزے بھی چھوڑیں۔ اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، مہربان، یہ معاملہ تیرے اور میرے بیچ تھا، ان لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا ہے، اب میں نے لوگوں میں نہیں رہنا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گیا اور روح بدن کے پنجرے سے آزاد ہو گئی۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ دستور اپنایا جائے کہ شوق دلایا جائے، اولاد کو بھی شوق دلایا جائے، ملازموں کو بھی شوق دلایا جائے۔ ہمارا کام ہوتا رہے گا میاں، اللہ کا کام نہیں چھوڑنا۔ اور بتائیے جو اللہ کے کاموں میں لگ جائے اس کے کام ادھورے رہ سکتے ہیں؟
کبھی ادھورے نہیں رہ سکتے. اچھا سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں. اچھا قربان جائیں، فدا نثار ہو جائیں. کون سا زندگی کا شعبہ ہے جہاں سرکار دستگیری نہیں فرماتے ہیں؟ اور اب میں کس کو کہوں کہ جو اگلے جملے جو میں کہنے لگا ہوں اس پر کون سبحان اللہ کہے کون نہ کہے، میں کس کو کہوں؟ میں تو اشارہ دے سکتا ہوں. سوچئے کہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے مزدور کا بھی خیال ہے، ملازم کا بھی خیال ہے، ماتحت کا بھی خیال ہے، کیونکہ وہ جاب کر رہا ہے ایک اجرت کے عوض، اور وہ مشقت میں روزے کے معاملے میں سستی کر سکتا ہے. یہاں حکم ہے تو روزہ رکھ، ادھر مالک سے فرما اور تو رعایت کر، اس پہ تخفیف کر، اس سے کام تھوڑا لے. کیا ملے گا؟ وہ روزہ رکھے گا، آدھا کام مالک اس سے لے اور تنخواہ پوری دے، یہ تو اس کو مل گیا. مالک کو کیا ملے گا جو رعایت کر رہا ہے؟ سنیے مالک جنت قاسم ہر نعمت علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے مملوک پر اس مہینے میں تخفیف کرے غفر اللہ لہ، اللہ اسے بخش دے گا، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ اس کو دوزخ سے آزاد فرما دے گا. تو یہ بھی ماہ رمضان شریف میں کرنے کا کام ہے. ماہ رمضان کیسے گزاریں؟ تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے، خواہ 2 منٹ کے لیے ہی ہو. عشاء تراویح پڑھ کے سو گئے، سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے. عمومی طور پر یہ طبعی معاملہ ہے کہ بندہ واش روم جاتا ہے تو واش روم تو گئے ہی ہیں، ہاتھ تو دھونا ہی ہے، کلی اور برش تو کرنا ہی ہے، وضو کر لیجئے. وضو کر لیا ہے تو 8 نہیں 6 نہیں 12 نہیں، صرف اتنا ہی کر لیجئے کہ تہجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اور تہجد وہ دولت ہے، اور یہ وہ ٹائم ہے کہ صحیح بخاری میں ہے اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور مالک فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دوں. اور وقت تہجد میں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو حدیث میں اللہ کا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور منہ رکھ کے اس کے منہ سے قرآن لے رہا ہوتا ہے. یہ کیجئے. ماہ رمضان میں کیا کیجئے؟ عصر تا مغرب کا جو وقت ہے وہ بڑی قبولیت کا وقت ہے. ایک تو یہ فرشتوں کی چینجنگ تبادلے کا وقت ہے. جو فرشتے صبح فجر میں آئے تھے وہ عصر میں واپس جائیں گے، اور جو آج عصر میں آئے ہیں وہ صبح فجر میں واپس جائیں گے. سرکار فرماتے کوشش کر تیری فجر اور عصر نہ چھوٹے. وجہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. کبھی کبھی ایک صدر سے بھی بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کریں. صدقے قربان اس حکم پر بھی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کے فرشتے آنے ہیں، او کملیو، او ان کو اپنی اچھائیوں پہ گواہ بنا لو. اور ہوتا کیا ہے؟ فرشتے جاتے ہیں. اب فجر میں آئے تھے، عصر میں گئے. کدھر گئے تھے؟ مولا تیری ڈیوٹی دی بندوں کے پاس. کیا پوزیشن رہی؟ حالانکہ وہ جانتا ہے. تو فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ مولا جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی بھی چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے. اور حضور ادھر فرماتے کوشش کر تیری فجر و عصر نہ چھوٹے، حالانکہ نمازیں 5 فرض ہیں. لیکن اتنا ہے کہ فرشتوں کو اپنے اوپر گواہ کر لیجئے. عصر تا مغرب کا وقت قبولیت کا وقت ہے. افسوس خیر کے معاملوں میں شر آ گیا، نیکی کے معاملوں میں ملفوف کر کے، فریم کر کے، کور کر کے برائی کو ڈال دیا گیا. اور اس کی ایک مثال اور ایک طریقہ ہمارے آج کے الیکٹرانک میڈیا ہے. کیسے کیسے حیا باختہ ہوش ربا نیکیوں سے دور کرنے والے شور جو ہیں وہ ماہ رمضان میں عصر کے بعد شروع ہو رہے ہیں. موٹر سائیکل ملے گا، کار ملے گی، فلاں ملے گا، بے پردہ عورتیں، اس میں اودھم مچا ہوا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو سوالات آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ان کے دیکھنے سے بچتے ہیں. عصر تا مغرب قبولیت کا وقت ہے میرے بھائی، ذکر اذکار کا وقت ہے. اب یہ کہنا کہ ٹائم پاس کرنا ہے تو نعت شریف سن لو، تلاوت قرآن لگا لو، نعت اقدس سنو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے سوال ہوا نبی پاک علیہ السلام کا عشق بڑھنے کا نسخہ کیا ہے؟ فرمایا ایک حضور پہ کثرت سے درود پڑھو اور اس کسی صحیح پڑھنے والے سے سرکار کی شان میں بہترین کلام سنو. یہ 2 طریقے حضور سے محبت میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں. نعت اقدس سنیے. اور اگر ٹائم پاس نہیں ہوتا، کیا بے چینی ہے؟ بھوک لگی ہوئی ہے،
پیاس لگی ہوئی ہے، چلو توجہ تھوڑی ٹی وی پر چلی جائے گی تو ہٹ جائے گی، یا موبائل نکالیے گیم کھیلیے، یا فیس بک کھولیے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ تو نہ فیس بک کھولیے، نہ گیم دیکھیے، نہ ٹی وی دیکھیے، بھوک ستا رہی ہے، پیاس ستا رہی ہے، تو کربلا والے صرف محرم میں یاد کرنے کے لیے تو نہیں ہے، آج بھوک اور پیاس ہی تو ہے جو تمہیں کربلا کی صحیح یاد دلائے گی۔ علی اصغر کی 6 ماہ کی قربانی یاد کیجئے، کربلا والوں کے 3 دن کے روزے یاد کیجئے، سحری اور افطاریاں جن کی خون سے ہو رہی ہیں ان کو یاد کیجئے۔ ہماری بھوک اور پیاس ان کی بھوک اور پیاس کے آگے کیا چیز حیثیت رکھتی ہے؟ تو اگر اس تصور میں ڈوب جائیں گے تو انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ 2 ذکر ماہ رمضان میں کثرت سے کریں۔ کتنے ذکر؟ سارے بولیں گے تو بتاؤں گا۔ 2 ذکر۔ حدیث شریف یہ جو میں نے ایک حصہ پڑھا ہے، اس کے آگے یہ حدیث شریف کے اندر الفاظ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام 2 کام کرو جس سے تم رب کی رضا پالو۔ اور وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ماہ رمضان کیسے گزارے؟ پہلا کام کلمہ شریف پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اگر درود شریف پڑھ لیا جائے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو نور علی نور ہو جائے۔ ایک کام تو یہ، اور دوسرا استغفار کثرت سے کرو۔ استغفار کے مختلف کلمات ہیں، سب سے آسان ہے استغفر اللہ۔ پڑھیے تو ذرا، سارے پڑھ لیں تاکہ کوئی غلطی ہو تو درست ہو جائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، آنے والی مصیبت ٹلتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 کام فرمایا کہ ماہ رمضان شریف کے اندر کثرت سے کرو کہ جس سے تم اللہ کی رضا کو پالو گے۔ اب تک کتنے کام ہوئے؟ تہجد پڑھنا ہے انشاءاللہ، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، ختم قرآن کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، یتیموں کی ہیلپ کیجئے، مستحق گھروں میں سحری افطاری کا سامان پہنچائیے عزت کے ساتھ، فیس بک پہ فوٹو مت دیجئے، کسی غریب ماں کو آٹے کا تھیلا پکڑاتے وقت، کسی غریب بیٹی کو راشن کا بیگ پکڑاتے وقت اس کی فوٹو مت کھینچیے، اس کی تصویر قیامت تک کے لیے محفوظ کروا دیجئے کہ جس دن ہاتھ بھی بولیں گے پاؤں بھی بولیں گے۔ آج لوگوں کو دکھا کر اپنی سخاوت کی اور کسی کی غریب کی غربت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، یہ پردے پھاڑے نہ جائیں، پردہ پوشی رکھی جائے۔ اور وہ اب کیا کیجئے، میں ایک بات کرتا ہوں تو سامنے حدیث کا الحمدللہ ایک جہان آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، مالک الملک جل شانہ نے زمین بنائی، زمین ہلنے لگ گئی، اللہ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی، فرشتے کہنے لگے پہاڑ بڑی تگڑی مخلوق ہے۔ اللہ نے لوہا بنایا، لوہے نے پہاڑ میں شگاف ڈال دیے، فرشتے کہنے لگے لوہا سب سے زیادہ قوی مخلوق ہے۔ رب نے آگ بنائی، آگ نے لوہے کو پگھلا دیا، فرشتے کہنے لگے آگ زیادہ قوی ہے۔ اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پانی نے آگ کو بجھا دیا، فرشتے کہنے لگے پانی زیادہ قوی ہے۔ رب نے ہوا چلائی، ہوا نے پانی کو ساکن کر دیا۔ سب نے کہا چھوڑو اپنی اپنی عقلیں، گراؤ سجدے میں پیشانیاں، اور مالک الملک سے پوچھیں کہ تیری مخلوق میں تگڑا کون ہے، قوی کون ہے؟ تو مالک الملک نے فرمایا میری مخلوق میں سب سے زیادہ قوی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے میری راہ میں خیرات کرے اور اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یہ سسٹم بھی، ہاں کبھی سرعام دینا ترغیب کے لیے ہوتا ہے، جیسے سرکار علیہ السلام نے غزوہ تبوک اللہ کی راہ میں مال، حضرت عثمان جو تھیلی لائے تھے حضور نے وہ سکے جھولی میں ڈال کر الٹ پلٹ کیے تھے، اور آسمان کی طرف نظر کر کے کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ تو کبھی ترغیب کے لیے یہ معاملات ہوتے ہیں، بہرحال انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ آخر پر میں یہ عرض کروں گا، میرے مرشد کریم جن کے فیض نگاہ برکت سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ولی کامل صوفی باصفا حضرت سیدی الشیخ پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تراویح کی دولت پاتے، بعد میں ان کی مجلس پاک کی فیض و برکات حاصل کرتے۔ تو ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ بندہ خدا یہ سونے جیسی قیمتی گھڑیاں ہیں، بندہ خدا یہ سونے جیسی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ تو میں بھی یہی میسج دوں گا، نوجوانوں سے بھی عرض کروں گا، ذکر اذکار کرو، درود شریف پڑھو، اللہ رسول کو یاد کرو، تاکہ یہ رمضان ہمارے شکایت کرنے والا نہ بنے بلکہ ہماری شفاعت کرنے والا بنے۔
حضرت بابا میاں چنو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کے جملہ نوجوان، پھر ان نوجوانوں کی سرپرستی کرنے والے، پھر وہ بچے، وہ بھائی، وہ جوان جو ان دنوں میں رات کو بھی کام کرتے ہیں، صبح بھی ہم چلے جائیں گے تو پھر یہ سامان اٹھا رہے ہوں گے، مشغول ہوں گے. ان سب کو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ اللہ کریم نے آپ کو کتنے نیک کام کے لیے منتخب فرمایا. یہ سعادت ہے. اور فارسی میں کہتے ہیں این سعادت زور بازو نیست. یہ سعادتیں بازوؤں کے زور پر نہیں ملتی، جب کرم والے کی کا کرم پہ اترتا ہے تو پھر ایسے امور خیر کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام، مطلب کوئی صفائی کر رہا ہے، کوئی قلم بچھا رہا ہے، کوئی کرسیاں رکھ رہا ہے، تو میں ان کو ایک حدیث سنا دوں ذوق بڑھانے کے لیے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ جنتیوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور دوزخیوں کی لگی ہوں گی. تو ایک دوزخی جنتی کو پہچان لے گا اور جاگ رہے گا، عارفنی، مجھے پہچانا ہے. تو وہ جنتی کہے گا نہیں. کہ یاد کیجئے میں نے آپ کو سواری پر بٹھایا تھا. کوئی کہے گا یاد کیجئے میں نے آپ کی جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا سیدھا کیا تھا. کوئی بولے گا یاد کیجئے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. اب جنتی کہیں گے ہاں بابا اب کس لیے آئے ہو، خیر ہے، کا بدلہ دو. تو وہ کہیں گے ہم کیا بدلہ دیں، دنیا میں مانگتے تو کوئی عرض دے دیتے، اب تم خالی ہاتھ ہیں. تو پھر رحمان کے دربار سے رحمت کا یہی حکم نامہ آئے گا کہ فرمایا جائے گا، او جنتیو انہاں دے ہاتھ پڑھو گے، انہوں نے بھی جنت نال لیندے چلے جاؤ. تو دیکھو کسی کے لیے تھوڑا کام کیا ہے، سواری پہ بٹھایا، جوتی کا تسمہ سیدھا کیا، تو یہ اجر ہے. اللہ رسول کے لیے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں تو اس کے پیمانے تو پھر اس کریم کے وہ عطاؤں کے پیمانے ہیں، نہ عقلیں گن سکیں، نہ دنیا کی تکڑیاں جس کو تول سکیں. دعا گو ہیں ہمارے نوجوان بھائیوں کا سلسلہ محبت یوں ہی دراز رہے، اور آپ جو بزرگ ان کی سرپرستی کرتے ہیں اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. تو ہر سال یہ ہماری مائیں بہنیں بھی پردے میں آ کر بیٹھتی ہیں، یہ بھی بڑی برکت والی بات ہے. تو دینی امور کی طرف متوجہ رہیں. تو مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں ظاہری بات نہیں، زیادہ ٹائم گھروں پہ رہتی ہیں، تو اب گھروں میں گزارا ٹائم کیسا ہو. تو ان کے لیے بھی اور سب کے لیے مشورہ ہے کہ فی زمانہ ایک دعوت اسلامی والوں کا چینل ہے، مدنی چینل، تو وہ آپ اپنے گھروں میں دیکھا کریں. تو انشاءاللہ تعالی وہ چینل ایسا ہے کہ آپ کو خلاف شرع بات کی طرف نہیں لے جائے گا. اور کچھ نہیں تو 2 منٹ بعد انہی واسطے آندھی ہے نا، صلو علی الحبیب، حبیب پہ درود پڑھو. تو اور کیا چاہیے کہ آپ ہر 5 منٹ بعد حبیب پہ درود پڑھیں، اور ادھر درود پڑھیں، ادھر رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. تو خیر کے کاموں کی طرف آئیں، اپنے آنکھوں کو حرام سے پر نہ کریں. مالک کریم عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین. آج کی اس نشست کے مہمان خصوصی جناب چودھری جمشید شوکت صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد خصوصی دعا ہوگی. آج اور جناب حافظ شیر محمد شالوی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور جناب مولانا جنید شاہ صاحب، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت بابا میاں چنو فاؤنڈیشن کے عہدیداران جناب چودھری محمد ایوب ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے گزارش ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب نعیم الحسن، آپ سے گزارش ہے آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب تنویر احمد قادری صاحب، محمد کاشف صاحب، محمد جہاں زیب، محمد زبیر صاحب، حمزہ افتخار،
جناب ارسلان گجر صاحب، عبداللہ مغل صاحب، یہ ہمارے تمام وہ عہدیداران ہیں جو سارا دن آپ کے سامنے رات کو یہاں پہ یہ سارا انتظام کرتے ہیں اور رات بھی یہاں گزارتے ہیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ آصف صاحب، حذیفہ، عبداللہ ظاہر، قمر ندیم، عبد الرحمن، محمد اقبال صاحب، بوٹا بھائی ساؤنڈ والے، اسد ندیم اور حسنین، وقار احمد، جناب چودھری محمد عامر صاحب ہمارے بھائی جو ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ جائیں اور دستار وصول کریں۔ ابراہیم ہمارے سیکورٹی گارڈ بڑی محبت والے بھائی ہیں ہمارے۔ میں التماس کرتا ہوں جناب سید زبیر شاہ صاحب سے کہ آپ آئیں اور سلام پیش کریں۔ درود و سلام کے لیے تمام احباب کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دائم درود شب اسدا کے دعا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے
خدمت کے قدسی رہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ دست بسا ہے کھڑے حاضر غلام پیش کرتے غلامانہ تمام احباب تشریف رکھیں. صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ. رحمت کے طلبگار ہیں، رحمت فرما، ہمارے حالوں پہ رحمت فرما، ہمارے گھروں پہ رحمت فرما، ہمارے اموال پہ رحمت فرما، بال بچوں پہ رحمت فرما، اس وطن عزیز پہ رحمت فرما، پوری امت مسلمہ پہ رحمت فرما. اے کریم اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما. ہم حاضرین کے ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا تو ان کی بخشش فرما. جن کے پاس ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی صورت میں نعمت موجود ہے، قدر اور خدمت کی توفیق دے. سب کو صحت سلامتی والی لمبی زندگیاں نصیب فرما. تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما. اے کریم، اے مہربان، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے. حسنین کریمین کا صدقہ بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے، بندگی کی توفیق دے، روزے رکھنے کا شوق دے، نماز پڑھنے کی سعادت دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے، درود و سلام کی نعمت سے ہم کو مستفید فرما. الہی ہمارے ویران دلوں اور سینوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے روشن اور منور کر دے. یہ 5 روزہ دروس قرآن کی تقریبات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انتظام کرنے والوں کو، اس میں شریک ہونے والوں کو، سب کو دنیا اور آخرت کی خیر دے، دنیا اور آخرت کی برکتوں سے مالا مال فرما. میرے مولا اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، بری موت سے بچا، کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا، قبر اور حشر کی رسوائی سے بچا. الہی یہ نوجوان تیرے پیارے حبیب علیہ السلام پہ نازل ہونے والے قرآن اور پھر اس ماہ رمضان میں مل کر یہ محبتوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں. ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت دے، صالحیت عطا فرما، صالحیت عطا فرما. ان کی جوانیوں کو محبوب کے عشق میں دیوانگی نصیب فرما. الہ العالمین، بہت سارے حضرات نے کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. یہ ایک بھائی نے لکھ کر بھیجا ہے کہ وقاص نامی لڑکا ایکسیڈنٹ میں وہ کافی زیادہ شدید زخم آئے ہیں اور ہنچڑیوں کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر علاج نہیں کر رہے. اے شافی الامراض، خاک طیبہ کا واسطہ اس مریض کو شفا کامل دے، صحت عاجل دے، اور بھی جن کے گھروں میں بیمار ہیں شفا دے دے. مولا ہم گناہوں کے مریض ہیں، عرصے کے پرانے مریض ہیں. تجھے تیرے حبیب دلوں کے طبیب کا واسطہ ہمیں گناہوں کے جملہ امراض سے شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما. بندگی اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، یہ ہمارے بھائیوں نے لکھ کے دیا کہ
اس پوری 5 روزہ تقریبات سعید کا ایصال ثواب عارف بھائی قادری مرحوم، قادری لائٹ والے اور حسن رضا مرحوم اور جملہ اراکین جو ہیں اور تمام حاضرین میں سے جن کے بھی آئز آخری فوت ہوئے، سب کو یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے، قبول فرما۔ یہ جو نام لیے گئے ہیں ان کی اور ہم سے جو بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے ان کی سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں میں رحمتوں کا نزول فرما، قبروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ الہی کوئی اپنے گناہوں کے سبب عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یہ رحمت کے 10 دن ہیں، رحمت والے حبیب کا واسطہ جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار قبروں میں چلے گئے، دوست احباب بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ کر دے۔ آج کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دے۔ ان دروس قرآن کی جمیع معاملات میں جو کوئی جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، سب کے رزق حلال میں، نیک اعمال میں برکت عطا فرما۔ اے رزاق حقیقی، اے بہترین رزق عطا کرنے والے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھ۔ جس طرح ہمارے ماتھے غیروں کے آگے نہیں جھکتے، ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلائے جانے سے محفوظ رکھ۔ مولا بار بار مدینہ شریف، مکہ شریف کی باد و حاضریاں نصیب فرما، مدینہ طیبہ کی سیریاں اور افطاریاں نصیب فرما۔ الہی اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ملک پاکستان پہ کرم فرما، اس کو نظام مصطفیٰ کا حسن عطا فرما، سرحدوں کی حفاظت فرما، سرحدوں کے وہ جوان ماؤں کے جوان بیٹے جو گرمیوں اور سردیوں میں بھی سرحدوں پہ کھڑے ہو کے وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں، مولا ان کی بھی حفاظت فرما۔ پورے پاکستان میں پولیس کے نوجوان مساجد کے باہر، دیگر ایسے پروگراموں کے باہر صبح و شام ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ان سب کی بھی حفاظت فرما، برکتیں عطا فرما، رحمت فرما۔ دربار داتا گنج بخش کے سامنے جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما۔ الہی ان کے گھر والوں کی خزانہ غیب سے مدد فرما، جو زخمی ان کو شفا عطا فرما۔ اے کریم، اے مالک، اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ فلسطین، کشمیر، برما، ملک شام، یمن اور کشمیر میں، افغانستان میں جا بجا مسلمان کفار کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے، سب کو آزادیاں نصیب فرما، آزادیاں نصیب فرما۔ اور جو کہہ چکے تو وہ بھی جانتا ہے، جو دلوں میں ہے تو وہ بھی جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے الیاس بھائی ہیں، ان کو شفائے کامل، صحت عاجل مرحمت فرما۔ فیضان رضا کا جو نور بار سلسلہ ہے، الہی اس کی طوالت کے لیے ان کی عمر میں صحت و سلامتی کے ساتھ برکت نصیب فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن احباب نے حضرت صاحب سے ملاقات کرنی ہے وہ جلدی جلدی کر لیں۔ حضرت صاحب نے ابھی پیر محل کے لیے نکلنا ہے، وہاں بھی درس قرآن ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے، مہربانی۔